بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بینتھمز تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم، اٹس بیسک پرنسپلز اینڈ فلاسفی۔ تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم برٹش فلاسفرز نے 19th سینچری میں پیش کی۔ اس فلاسفی کے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف برطانیہ، یورپ بلکہ امریکہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ اس تھیوری کے نتیجے میں لیٹ 19th سینچری میں بہت امپورٹنٹ ریفارمز جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، اور اس فلاسفی نے انسانی ذہنوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ یہ تھیوری گریٹ برٹن میں جیرمی بینتھم اور جے ایس مل نے پیش کی، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ہمیں اولڈ گریک میں جو اولڈ فلاسفی تھی ہیڈنزم، اس سے ہمیں ملتا نظر آتا ہے۔ گریک فلاسفر ایپیکورس نے اس فلاسفی کی بنیاد رکھی۔ اس کے نقطہ نظر کے مطابق یعنی اس فلاسفی کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خوشی، راحت اور اطمینان کا متلاشی ہے۔ وہ غم سے، دکھوں سے، رنجوں سے نجات چاہتا ہے، چھٹکارا چاہتا ہے۔ وہ خوشی چاہتا ہے اور غم اور تکلیف سے نجات چاہتا ہے۔ یہ دو چیزیں یعنی خوشی اور غم انسانی زندگی کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ پلیئر اینڈ پین کور کرتی ہیں پوری ہیومن لائف کو۔ اور یہ کہنا کسی حد تک درست ہوگا کہ یہ ہیومن لائف میں رولنگ فورسز ہیں اور یہ ڈومینیٹنگ فیکٹرز اس کو کہا جا سکتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ایپیکورس کی اس فلاسفی یہ جو ہیڈنزم پر مشتمل تھی، اس نے ماڈرن فلاسفی پر اس کی ایک گہری چھاپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کی بنیاد پر ہی ماڈرن فلاسفی یعنی یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماڈرن فلاسفی جو یوٹیلیٹیرینسٹ نے پیش کی وہ کمپیریٹیولی زیادہ ریئلسٹک ہے، واسٹ ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت پسندانہ ہے اور وسیع ہے۔ ماڈرن تھیوری جو برٹش فلاسفرز نے پیش کی، جس میں جیرمی بینتھم اور جے ایس مل یعنی جان سٹورٹ مل جو تھے وہ پیش تھے، اس کے ساتھ ساتھ جیمز مل، جان گروشے، رچرڈ کمبرلینڈ، پریسلے بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کا بھی کنٹریبیوشن نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایکچولی اس تھیوری یعنی تھیوری آف یوٹیلیٹیرینزم کے جو پریزنٹرز تھے، مین پریزنٹرز، وہ جیرمی بینتھم اور جان سٹورٹ مل ہی تھے۔ بینتھم اور مل نے اس کے جو بنیادی اصول طے کیے، اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں
اس تھیری کے فاؤنڈر بھی تھے اور پروپاؤنڈر بھی تھے، یعنی بانی بھی تھے اور اس کے دائی بھی تھے، اور انہوں نے ہی اس کے جو بنیادی اصول تھے وہ طے کیے۔ انہوں نے اپنی جو مختلف تھاٹس تھیں ان کو مجتمع کر کے، کلیکٹ کر کے اس کو ایک تھیری کی شکل میں پیش کیا۔ یوٹیلیٹیرینزم ایک تھیری ہے، یہ اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریئیکشنری تھیری ہے جو آئیڈیلزم کے ریئیکشن کے طور پر سامنے آئی۔ آئیڈیلزم جو ایک سخت اور عقلی موقف لیے ہوئے تھا، اس فلسفے کے اپوزٹ کے طور پر یہ سامنے آئی، اور آئیڈیلزم جو تھیری تھی جو ہم پیچھے جس پہ ہم بالتفصیل بات کر چکے ہیں، اس کے آنے سے ریاست کی ڈومینیشن جو تھی وہ اس نے ڈومینیٹ کیا، اور جو فرد کی حیثیت تھی وہ ماند پڑ گئی، یعنی سب کچھ اسٹیٹ ہی تھی، اور انڈیویجول کی جو حیثیت تھی وہ ایک کل پرزے سے زیادہ نہ تھی، یعنی سب کچھ اسٹیٹ کو ہی گردانا جاتا تھا اور انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دوسرے الفاظ میں ریاست کو فرد پر مکمل فوقیت حاصل تھی، چنانچہ فرد کی جو عظمت تھی اس کو بحال کرنے کے لیے یہ تھیری آف یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ تھیری مینز یوٹیلیٹیرینزم جو تھا وہ جلد ہی پاپولر ہو گیا، اور اس نے برطانیہ میں اور یورپ میں 19th سینچری میں اپنی جو ہے وہ ایک الگ ایک شناخت جو ہے، آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ قائم کر لی تھی، اور اس نے اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لی تھی، یا اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ 19th سینچری جو ہے وہ ایکچولی انڈسٹریل ریولوشن کا دور ہے۔ اس ریولوشن کے آنے سے معاشرے میں بے تحاشا بے پناہ ترقی ہوئی، ہر شعبہ زندگی میں ترقی ہوئی، روپے کی ریل پیل ہوئی، جو سرمایہ دار تھے ان کو بوم اور بوسٹ ملا، لیکن دوسری طرف اس کا جو اس کے نتیجے میں جو ترقی ہوئی تھی اس کے نتیجے میں انڈیویجول کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جانا تھا، اس کو بھی مختلف فیسیلیٹیز ملنا چاہیے تھیں، لیکن انڈیویجول جو ہے وہ مستقلاً اور مسلسل نظر انداز ہوا، جس سے معاشرے میں کئی معاشی اور معاشرتی پیچیدگیاں جو ہیں، کمپلیکیشنز جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، فرد عدم تحفظ کا شکار ہوا، احساس محرومی اس کی سامنے آئی اور اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اب جب وہ نظر انداز ہوا تو احتجاج کے طور پر کئی عوامی تحریکیں جو ہیں وہ سامنے آئی، اور اس طرح سے صنعتوں کے میدان میں بھی، یعنی ان صنعتوں کو بھی تو لیبر ہی رن کر رہی تھی نا، تو ان صنعتوں میں بھی ایک طرح سے بے چینی پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جمہوری ادارے جو حال ہی میں قائم کیے گئے تھے، انہوں نے ان سیاسی اور معاشی مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ فوری طور پر ایک نئے سیاسی اور معاشی پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی، اور اس طرح سے یہ ایک جو ویکیوم پیدا ہوا تھا، ایک سپیس پیدا ہوئی تھی، ایک خلا پیدا ہوا تھا، اس کو کور کرنے کے لیے یہ تھیری یعنی تھیری آف یوٹیلیٹیرینزم انٹروڈیوس کروائی گئی، اور یہ تھیری جلد ہی یورپ برطانیہ میں پاپولر ہو گئی،
اور اس کی عملی اہمیت، یہ تھیوری چونکہ عملی اہمیت کی حامل تھی لہذا جلد ہی اس کو پاپولیرٹی حاصل ہو گئی۔ تھیوری آف یوٹیلیٹیرین، یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ یوٹیلیٹی پر تھی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ریاست میں کیا جاتا ہے کسی بھی لیول پر، اس میں عوام کے لیے کتنی زیادہ بہتری اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ فلاسفی کام کر رہی تھی کہ کوئی بھی یعنی ہر طرح کے کام میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ہر کام میں کتنی خوشی اور کتنا غم، کتنی پلیئر اور کتنی پین، یعنی معاشرتی سیاسی فیصلے جو ہیں یہ اس طرح کے کیے جائیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی ملے اور کم سے کم غم یا پین، یعنی اس کے لیے یہ کہا جا سکتا تھا گریٹسٹ ہیپینس ٹو دا گریٹسٹ نمبر، یعنی زیادہ سے زیادہ خوشی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہم پہنچائی جائے۔ ہر کام میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ فرد کے لیے کتنی بہتری ہے، کتنی فلاح و بہبود ہے، کتنی بھلائی ہے اور کتنی خوشی ہے، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ خوشی جو ہے وہ میسر ہو، اور ہر وہ کام جس سے دکھ پہنچے، تکلیف ہو، غم ہو، اس سے اجتناب کیا جائے، اور خوشی کے حصول کا یہ فلسفہ انفرادی نہیں تھا بلکہ اجتماعی بنیادوں پر قائم تھا۔ یوٹیلیٹیرینس کا بنیادی جو بیسک پرپس تھا، مین، اس کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشی اور راحت بہم پہنچائی جائے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشی ہو، راحت ہو، اطمینان ہو، لذت ہو، اور اگر ایک یا چند افراد کی خوشی زیادہ کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہو تو وہ نامناسب ہوگا، یعنی زیادہ لوگوں کو خوشی ملنی چاہیے اور کم سے کم جو ہے وہ اس کے اپوزٹ یعنی تکلیف کا پہلو کم سے کم ہونا چاہیے۔ بینتھم جو ہے وہ خوشی کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، وہ غم کا ایک کنسیپٹ پیش کرتا ہے، اور اس کے خیال کے مطابق نیچرلی انسان جو ہے وہ ان دو قوتوں کے انڈر ہے، یعنی یہ دونوں رولنگ فورسز ہیں، ڈومینیٹنگ پاورز ہیں، اور انسان قدرتی طور پر ان کے تابع ہے۔ انسان کا ہر فعل، ہر ایکشن جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، یعنی اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس بات کا غماز ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو خوشی ملے اور ہر لحاظ سے وہ غم سے، دکھوں سے، رنج سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ انسان کے تمام کام جو ہے وہ اچھے یعنی ایسے ہونے چاہیے جو اس کو خوشی دیں، جو اس کے لیے راحت کا باعث بنے۔ بینتھم کے خیال کے مطابق ریاست کا سب سے اولین اور بڑا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو فائدہ پہنچایا جائے اور زیادہ سے زیادہ افراد کو غم سے، رنج سے چھٹکارا دیا جائے۔ بینتھم کا خیال یہ ہے کہ جو حکومت ایسا نہ کر سکے اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنا حکومت کرنے کا جواز کھو بیٹھتی ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ حکومت کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے، اور حکومت کو اخلاقیات کا دامن تھام کر چلنا چاہیے، چونکہ ہر فرد خوشی کا متلاشی ہے
اور غم سے نجات چاہتا ہے، اور اگر یہ اس طرح سے اس کو ہر فرد کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ اپنی خوشیوں کا خود سے اہتمام کرے اور غم سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرے، تو اس سے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، مفادات کا ٹکراؤ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر باہمی تصادم کی ایک کیفیت اور صورتحال بھی بن جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک فرد کی خوشی کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو کسی ایک کام میں خوشی مل رہی ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، وہ دوسرے کے لیے غم، تکلیف یا رنج کا باعث بن سکتی ہے۔ اب اس صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شہریوں کو ان کی لمٹس اور ان کی باؤنڈریز کے اندر رکھے، ان کی حدود کا خیال رکھے، اور یہی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جان سٹوارٹ مل جو ہے وہ انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، وہ انفرادی خوشی کو اجتماعی خوشی سے مکس اپ کرتا ہے، وہ ملانے کا قائل ہے، وہ جمہوریت کا قائل ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کا قائل ہے، وہ لبرٹی کا ہمیں علم بردار نظر آتا ہے، وہ نیکی، بھلائی، بہبود اور تعاون کی بات کرتا ہے، وہ ان اخلاقی خوبیوں کا خواہاں ہے، ان کا خواہش مند ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی ان چیزوں کی موجودگی میں وہ فرد کی خوشی اور اس کی راحت، اطمینان اور آزادی کا خواہش مند ہے۔ جیس مل کے مطابق ریاست کو فرد کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ فرد کو حقیقی خوشی تب مل سکتی ہے جب وہ آزاد ہو، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہو۔ بینتھم جو ہے وہ عوامی حاکمیت کا قائل ہے، وہ لامحدود اختیارات کی بات کرتا ہے، اور اس کے خیال کے مطابق جو ساورینٹی ہے وہ کسی فرد یا کسی ادارے کے پاس نہیں ہے، عوام کے گروپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ پاپولر ساورینٹی کا قائل ہے، عوام کی حاکمیت کا قائل ہے۔ وہ جب ہم فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، طرز حکومت کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں جمہوریت کا دلدادہ نظر آتا ہے، وہ زبردست سپورٹر ہے، وہ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، اور یہاں وہ کسی محدود یا لامحدود جمہوریت کی بات نہیں کرتا، وہ ان دونوں ٹرمز سے وہ ڈس لائک کرتا ہے۔ اس کے خیال میں بادشاہت جو ہے وہ محدود ہو یا لامحدود ہو، وہ ہر حال میں اس کو ڈس لائک کرتا ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، وہ عوامی حاکمیت کی بات کرتا ہے، اور جمہوریت کے ہوتے ہوئے اور عوامی حاکمیت کے ہوتے ہوئے وہ جو منارکی ہے اس کو ڈس لائک کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جمہوری حکومت عوام کی اپنی حکومت ہوتی ہے، عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، اور وہ نمائندہ حکومت ہی ایک بہترین طریقے سے عوام کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ پھر وہی بات کرتا ہے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن سے بننے والی جو حکومت ہے اس کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ خوشی پہنچائے، یعنی گریٹسٹ ہیپینس ٹو دا گریٹسٹ نمبر، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غم سے اور رنج سے باہر نکالے۔ بینتھم
برٹش ہاؤس آف لارڈ کی بھی مخالفت کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے وہ ہر سال الیکشن کی بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سال ایڈلٹ فرنچائز کی بنا پر الیکشنز ہونے چاہیے. اور اس کے لیے ایک اور اہم بات، جیسا کہ میں نے ابھی یہ بات کہی کہ وہ جو برٹش ہاؤس آف لارڈ ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے خیال میں یونی کیمرل لیجسلیچر ہونی چاہیے، ایک ایوانی مقننہ کی تجویز وہ دیتا ہے. جان سٹورٹ مل جو ہے اس کے بھی جمہوریت کے بارے میں کچھ ملتے جلتے خیال ہیں، بلکہ وہ ایک قدم اس سے آگے جا کر بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جمہوریت عوام کی حکومت ہے اور اس میں اگرچہ پاپولر سوورینٹی کے تحت ہر ایک الیکشن کا جو دن ہوتا ہے تمام لوگوں کو اپنی اوپینین دینے کا، اپنا ووٹ دینے کا موقع جو ہے ملتا ہے، لیکن تمام لوگ اس میں حصے دار نہیں ہوتے. یعنی جب لیجسلیشن ہوتی ہے یا کوئی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو تمام لوگ اس میں حصے دار نہیں ہوتے، بلکہ وہ نمائندہ جمہوریت ہوتی ہے. وہ ڈائریکٹ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آج ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا دور نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا دور ہے، نمائندہ جمہوریت کا دور ہے. اور اس انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں لوگ اپنے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو الیکٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے بھیجتے ہیں. بینتھم بھی اس بات کی تائید کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نمائندہ جمہوریت کا دور ہے اور ہر سال ایڈلٹ فرنچائز کی بنا پر، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہر سال جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکرٹ بیلٹ کی بھی بات کرتا ہے. آن دا ادر اینڈ جے ایس مل جو ہے وہ اس بارے میں تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. وہ یہ سیکرٹ بیلٹ کا قائل نہیں ہے، وہ اس کی رائے مختلف بھی ہے اور سخت بھی ہے. وہ ایڈلٹ فرنچائز کا ہمیں قائل نظر آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ ایک عوامی فریضہ ہے اور اس میں سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اعلانیہ رائے دہی. وہ اعلانیہ رائے دہی کا قائل ہے لیکن اس کے لیے وہ سخت شرائط جو ہے، کنڈیشنز جو ہے وہ عائد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جو ووٹر ہے، رائے دہندہ، اس کے لیے سخت شرائط ہونی چاہیے. وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، وہ صاحب جائیداد ہونا چاہیے. اور تیسری شرط وہ یہ عائد کرتا ہے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہو، یعنی ٹیکس دہندہ ہو، ٹیکس گزار ہو. اب اس کے لیے وہ انیشیٹوز بھی تجویز کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہو اس کو اتنے ہی زیادہ ووٹ دینے کا حق حاصل ہو. یعنی اگر وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو ایک سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ دینے کا حق ہونا چاہیے، اور اگر وہ یونیورسٹی کوالیفائڈ ہے تو پھر اس کو 5 سے 6 ووٹ دینے کے حق میں بات کرتا ہے. مل جو ہے وہ جو خواتین کا رائٹ آف ووٹ ہے اس کی بھی بات کرتا ہے، وہ اس کے حق میں بھی ہے. وہ منارٹیز کو بھی ریپرزنٹیشن دینے کے حق میں ہے، ان کے بھی ووٹ ڈالنے کے حق میں ہے. اور منارٹیز کے بارے میں وہ جو پروپورشنل الیکشن ہے اس کی بات کرتا ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے کہ ان کو متناسب نمائندگی کے تحت ووٹ کا حق ملنا چاہیے. سب کانٹیننٹ میں یہ جو دور تھا اس وقت جو موومنٹ آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں چل رہی تھی، اور اس کے بارے میں بھی جو سب کانٹیننٹ کے بارے میں جے ایس مل کے خیالات تھے ان میں بھی یہ بات تھی کہ وہاں منارٹیز کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت جو ہے وہ حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی تجویز جو ہے وہ پیش کرتا ہے. جہاں تک لاء کا معاملہ ہے، بینتھم
کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے گورنمنٹ وہ عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے قوانین سازی کرتی ہے، لیجسلیشن کرتی ہے. اس کا مقصد عوام کی آزادیوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، ان کے حقوق کو تحفظ دینا ہوتا ہے، نہ کہ عوام کی آزادی اور حقوق کو سلب کیا جائے. عوام الناس ان لاز کو اوبے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تکالیف کا ازالہ ہو، ان کے دکھوں کا مداوع ہو اور مظلوم کی داد رسی ہو. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یا ایسا ہوتا ہے تو پھر اس سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشی، مسرت اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. بینتھم اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے اس بات کی کہ برطانیہ میں تمام قوانین کو اثر نو ان کو دیکھا جائے اور ان کی تشکیل نو کی جائے تاکہ عوامی فلاح و بہبود کے تقاضے زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے پورے کیے جا سکیں. جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ اسٹیٹ میں قانون، آزادی اور مساوات میں ہم آہنگی کی بات کرتا ہے. مل کے مطابق قانون آزادی کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اس کو بری نیت سے بنایا جائے، ڈکٹیٹرشپ پوائنٹ آف ویو سے بنایا جائے تو پھر اس کا مقصد آزادیوں کو اور حقوق کو سلب کرنا ہے. وہ اس بات کے سخت خلاف. اس کے خیال کے مطابق قانون بنانے کا مقصد آزادی کی حفاظت کرنا ہے، اس کو محفوظ بنانا ہے، نہ کہ اس کو سلب کرنا. معاشرے کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جان اسٹوارٹ مل قانونی، سیاسی، معاشی، معاشرتی ریفارمز کی بات کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان تمام فرسودہ نظریات کو، خیالات کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک ایسی بہترین صورتحال جو ہے وہ لائی جائے یا پیدا کی جائے جس سے زیادہ خوشی نصیب ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بہتری اور بھلائی کا کام کیا جا سکے. جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، بینتھم فرد کی آزادی میں ریاست کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے نان انٹرفیرنس کا قائل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فرد کی آزادی میں انٹرفیرنس کی جاتی ہے تو اس سے عوامی فلاح و بہبود اور جو فرد کی خوشی ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے. فرد کی آزادی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اسٹیٹ کو عوام کے معاملات میں کم سے کم انٹرفیرنس کرنی چاہیے. فرد کے معاملات میں وہ نان انٹرفیرنس کا قائل ہے. اس کے خیال میں اگر فرد کو ایک آزاد ماحول، ایٹماسفیئر ملے گا تو تبھی وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر اجاگر کر سکتا ہے، اپنی شخصیت کی بہتر تعمیر کر سکتا ہے، اپنی ذات کی ایک بہترین طریقے سے تکمیل کر سکتا ہے. جان اسٹوارٹ مل انفرادی آزادیوں کی بات کرتا ہے. وہ فرد کی آزادی کا بہت بڑا حامی ہمیں نظر آتا ہے. مل کے خیال میں چونکہ فرد اپنے معاملات کو اور اپنے مفاد کو بہتر طور پر سمجھتا اور جانتا ہے، لہذا فرد کی آزادی پر کسی قسم کی کوئی قدغن پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. جان اسٹوارٹ مل اسٹیٹ کے قوانین کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ان قوانین کی مدد سے فرد کی آزادی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی.
اس کی آزادی میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قوانین کو سخت طریقے سے نافذ کیا جائے تو یہ فرد کی آزادی میں مداخلت کے برابر ہے۔ وہ یعنی مل جو ہے وہ اسٹیٹ کے دائرہ کار کو محدود کرتا ہے تاکہ فرد کی شخصیت جو ہے اس کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا جا سکے، اس کی شخصیت کی بہترین تعمیر ہو سکے اور اس کی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے اجاگر کیا جا سکے۔ جے ایس مل اس سلسلے میں دو قسم کے ایکشنز یا افعال کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ذاتی افعال یعنی پرسنل ایکشنز ہوتے ہیں، اور ایک افعال بالناس ہوتے ہیں یعنی ایسے ایکشن جن کا تعلق عام طور پر عوام سے ہوتا ہے۔ جے ایس مل کے خیال کے مطابق ریاست کو فرد کے ذاتی افعال میں قطعاً مداخلت نہیں کی جائے۔ افعال بالناس میں جو وہ ایکشن جن کا دوسروں سے تعلق ہے اس میں کم سے کم مداخلت کی جائے، اور مداخلت بھی اس وقت کی جائے جس سے ایک فرد سے دوسرے فرد کی آزادی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اسٹیٹ کو حرکت میں آنا چاہیے، یعنی جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو، جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، جہاں ایک باہمی تصادم کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں افعال بالناس کے تحت اسٹیٹ کو ان ایکشن آنا چاہیے، اور وہاں آ کر اس معاملے میں روک ٹوک رکھنی چاہیے، چیکس اینڈ بیلنسز قائم کرنے چاہیے، اور معاملے کو دیکھتے ہوئے وہاں ایک بہتر صورتحال جو ہے قائم کی جائے تاکہ معاملات کی روک تھام ہو سکے اور تصادم کی صورتحال نہ پیدا ہو۔ پنشمنٹ کے متعلق بینتھم جو ہے وہ بھی ذرا مطلب مختلف نوعیت کے نظریات کا قائل ہے۔ اس میں وہ اصلاح کا قائل ہے، بہتری کا۔ وہ کہتا ہے کہ قوانین جو ہیں وہ آزادی کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، جرائم کی روک تھام کے لیے ہوتے ہیں، اور مجرم کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ قوانین کا مقصد انسان کو، فرد کو فائدہ پہنچانا ہے۔ دراصل قوانین حقوق کو جنم دیتے ہیں، اور جب ہم ایسی فضا پیدا کریں، ایسی فضا میں ہم آئیں کہ جہاں قوانین جو ہیں وہ ایک دائرہ کار کا تعین کریں، ایک لمٹ کا تعین کریں ہر فرد کے لیے، اور ہر فرد اس لمٹ کے اندر رہ کر کام کرے، تو پھر وہ قوانین جو ہیں وہ فرد کی آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرد کی آزادی کو نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب وہ لمٹ کراس کرتا ہے، جب وہ باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے، اور دوسرے کی آزادی کے لیے جب وہ خطرہ بنے گا تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر، اپنی لمٹس اور باؤنڈریز کے اندر رہ کر کام کرتا ہے تو پھر اس کی آزادی اور حقوق کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ اس بارے میں، سزا کے بارے میں کسی قسم کے انتقامی یا تحدیدی نظریے کا قائل نہیں ہے، وہ اس پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجرم کو کم سے کم سزا دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں بھی وہ اصلاح کا قائل ہے، اور وہ کئی ایک شرائط عائد کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سزا کا مقصد مجرم کی اصلاح ہونا چاہیے، نہ کہ انتقام۔ یوٹیلیٹیرینز جو ہیں وہ سزا دیتے وقت اس بات کے قائل ہیں کہ پنشمنٹ جو ہے وہ کم تکلیف دہ ہو مگر مؤثر ہو، دوسروں کے لیے لیسن کریٹ کرے، سبق آموز ہو۔ سزا دیتے وقت مجرم کی ذہنی کیفیت، اس کے حالات و واقعات اور اس کے ماحول کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس کو سزا دینا ضروری ہے تو جہاں اس کو رکھا جائے یعنی جیل خانہ، اس
اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ جے ایس مل قیدیوں کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا قائل ہے، وہ ان کی انسانی بنیادوں پر اصلاح کا قائل ہے۔ ان ادر ورڈز وہ یہ کہنا چاہتا ہے یا کہتا ہے کہ ان مجرموں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے، اور سزا دینے کا مقصد کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح ہے، اور جب وہ یہ سزا بھگت کر پوری کر کے واپس آئیں تو وہ معاشرے میں ایک باعزت اور باوقار زندگی گزارنے کے قابل ہوں، وہ معاشرے میں پھر سے ان جرائم کا اعادہ نہ کریں، پھر سے اس کے مرتکب نہ ہوں۔ یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ دو فورسز، پلیئر اینڈ پین جو ہیں، وہ اس کے قائل ہیں۔ ان کے خیال میں خوشی کی تلاش اور غم سے دوری یہ فرد کی زندگی کا مقصد ہے۔ فرد جو ہے وہ خود بھی خوشی چاہتا ہے، خود بھی خوشی کا متلاشی ہے، خواہش مند ہے، اور دوسروں کی خوشی اور اطمینان کا بھی قائل ہے۔ خوشی جو ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کا اس پر مساوی حق ہے۔ فرد اور معاشرے میں گہرا تعلق ہے، اور فرد کی خوشی کا جو تعلق ہے وہ معاشرتی خوشی سے ہم آہنگ ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی فرد کی خوشی معاشرے سے ہے، اور جب فرد خوش ہے تو اس کی ہم آہنگی ہمیں معاشرے میں بھی نظر آتی ہے۔ یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ جمہوریت کے قائل ہیں، اور جو پبلک ریپرزنٹیشن ہے، پیپلز ریپرزنٹیشن، اس کی بات کرتے ہیں، وہ عوام کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، پاپولر سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، وہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہر شعبہ زندگی میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ دراصل یوٹیلیٹیرینسٹ فلاسفی جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہے۔ ریاست، معاشرہ اور حکومت قوانین اور اخلاقیات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایکچولی یوٹیلیٹیرین فلاسفی جو ہے وہ اخلاقی بنیادوں پر استوار ہے۔ اسٹیٹ، سوسائٹی اور گورنمنٹ قوانین اور اخلاقیات کے پابند ہیں، اور یوٹیلیٹیرینزم کے مطابق سیاسی، معاشی، معاشرتی اداروں کی بنیاد خوشی پر قائم ہے، اور یہ اسی صورت میں میسر ہے جب ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوشی مہیا کر سکیں اور انہیں غم سے نجات دلا سکیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔